آپ 5,000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں اور کمانے کے بعد میں ایک روز بیوی نے کہا بھائی شکیل بھائی کی شادی ہے نا نہیں کی شکیل کی شادی ہے تو ہمیں گرارا چاہیے، وہ بھی 5,000 روپیے والا، لیکن کب ملے گا؟ جب وہ بیوی محبت سے رہے، پیار سے۔ جملہ کو سمجھیں آپ، بیوی اگر محبت سے ہے، محبت سے ایک مسکرا کر کے کہہ دے اجی یہ مجھے گرارا چاہیے 5,000 روپے، اب وہ ایک مہینے 5,000 اکٹھا کیا، لوگوں کی ڈانٹ بھی کھا کر کے، لوگوں کی مار بھی کھا کر کے 5,000 روپیہ اکٹھا کیا، مگر قربان جاؤ شوہر پر، قربان جاؤ اپنے شوہروں پر، قربان جاؤ کہ وہ شوہر ایک مسکان پاتا ہے، مہینے بھر کی لڑائی، مہینے بھر کا جھگڑا، مہینے بھر کی مصیبت پریشانی بول کر کے ایک مسکان پا کر کے وہ 5,000 روپیہ اپنی بیگم کو دے دیتا ہے، جاؤ تمہیں جتنی شاپنگ کرنی ہو کر کے واپس آ جاؤ۔ لیکن کب ہوتا ہے پیارے دیوانے؟ جب آپ کے اندر محبت ہو، نبی کی سیرت آپ کی زندگی میں آ جائے، اور نبی کی سیرت جس کی زندگی میں آ جائے، جس بیوی کے زندگی میں آ جائے اور جس شوہر کی زندگی میں آ جائے، اس سے کبھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو میں بیان کیا کر رہا تھا، اب مولوی صاحب نے کہا کہ اب جا رہے ہیں ہم چوراہے پر چائے پینے کے لیے، تو 10 روپیہ دے دو، جا کر کے ہم چائے پی لیتے ہیں۔ بیگم نے کہا کہ پائے کتنا نذرانہ؟ 210 روپیہ۔ کہا 200 روپیہ تو دودھ کا دینا ہے اور 10 روپے کی چائے پتی منگوانی ہے، وہ سب رکھ دو، جاتے چوراہے پہ بیٹھو، کوئی نہ کوئی آ کر کے چائے بھی پلا جائے گا، جیسے ہم لوگ کو بھی پلا جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مولوی صاحب 10 روپیہ وہ بھی دے دیجئے اور چوراہے پر پڑ گئے۔ جب چوراہے پر گئے نا تو کیا معاملہ ہوا؟ مولوی صاحب تو ناراض پہلے سے تھے۔ مولوی صاحب جو پہنچے تو چوراہے پر کیا دیکھتے؟ وہی نوجوان جو رات میں سوال کر رہا تھا کہ اگر الٹے ہتھوا سے پی لے تو، کھا لے تو، اور وہی نوجوان بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا۔ اللہ اکبر! کیا کر رہا تھا؟ شراب پی رہا تھا۔ اب مولوی صاحب کو غصہ آیا، کم وقت نالائق، تو رات میں مولانا سے بھی مل گیا اور میری تعریف بھی کی، میں خوش بھی ہو گیا، اسٹیج والے بھی خوش، مجمع بھی خوش، یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ رات بھر جاگا، کہا مولوی صاحب کہا کیا ہے؟ ہاتھوا دیکھو۔ کیا کہا؟ ہاتھوا دیکھو۔ کہا کیا ہاتھ دیکھیں؟ کم وقت کی کہا رات بھر جلسہ سنا، رات بھر بیٹھا رہا، اتنی ٹیم آ کر کے شراب پی رہا ہے۔ کہا نہیں مولوی صاحب ہاتھوا تو دیکھ لو۔ ہاتھوا کیا دیکھے؟ کہا حضرت آپ نے رات میں کہا تھا سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو اپنے پیٹ میں جائے گا، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے تو شیطنوا کے منہ میں جائے گا۔ آج میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اتنا شیطنوا کو پلا دوں گا کہ کسی کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، اس محفل میں آنے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ باوضو ہوں، یہ نبی کی محفل ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور تشریف لاتے ہیں، اور جب درود کا وقت آئے تو آپ درود بھی نبی کی بارگاہ میں پڑھا کریں، لیکن اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، جس تقریر کو سننے والا ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس تقریر کو سننے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس تقریر کو سننے والے حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس تقریر کو سننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس تقریر کو کرنے والا آمنہ کا لال تھا، اور جس تقریر کو سننے والا بلال تھا۔ اب قربان جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابہ اعلان کر دو جو مجھ نبی کی ذات پر 5 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز محشر کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری امت جنت میں جائے گی، اور جب میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا وہ مجھ سے اس طرح سے قریب ہوگا، جو میری جنت جہاں سامنے ہوگی، جو مجھ نبی پر 5 مرتبہ پنجگانہ نماز کے بعد
اولاد میں درود پڑھا ہے اس کا اس کی جنت بھی میرے جنت کے سامنے ہوگی. اب جب بھی وہ چاہے گا میرے نبی کا دیدار کر لیا کرے گا. سبحان اللہ. ہم پہنچ سکے نہ طیبہ یہ نصیب میرا, لیکن ہم سب پہنچ سکے نہ طیبہ یہ نصیب میرا, لیکن جو ملائکہ سے بھیجا وہ سلام کم نہیں ہے. قربان جاؤ میری ملت کے نوجوانوں, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا, ہمارا اور آپ کا جب بچہ ہوتا ہے اگر یہاں پر پیدا ہو تو یہ حیضہ والے ہی جان پاتے ہیں. اگر پردھان کا بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کے موضع والے پہچان پاتے. ہم آج پردھان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. قربان جاؤ ایک منتری کا جب بیٹا پیدا ہوا ہوتا ہے تو اس کے راج والے جانتے ہیں, مگر قربان جاؤ جب منتری کا یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے راج والے جانتے ہیں. آج مکھ منتری کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, جس کا حدود جہاں تک ہوتا ہے وہ لوگ وہیں تک جان پاتے ہیں. پردھان منتری کا بیٹا پیدا ہو تو پورے ملک والے جان جاتے ہیں آج پردھان منتری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں, مگر ساری دنیا میں ایک ایسی کمیٹی ہے جسے متحدہ کے نام سے کہتے ہیں, اور اقوام متحدہ کا صدر کے یہاں بچہ پیدا ہو تو پھر ساری دنیا کے لوگ جان جاتے ہیں کہ آج اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. قربان جاؤ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے, رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں اعلان کیا یہ آمینہ کا بیٹا دنیا میں آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ عبداللہ کا بیٹا دنیا میں چل کر کے آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ عبداللہ کا پوتا اس مکہ کی سرزمین پر آیا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آمینہ کا نام لے کر کے کہتا کہ یہ آمینہ کا بیٹا مکہ میں پیدا ہوا ہے تو آمینہ کی جہاں تک پہچانتی لوگ وہیں تک جانتے اور اس کی حد مقرر ہو جاتی. مکہ کے لوگ جانتے آمینہ کا نانا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اگر عبداللہ کہا جاتا تو یہاں سے لے کر کے سیریا تک لوگ جان جاتے, یہاں سے لے کر کے یثرب تک لوگ جان جاتے, کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تجارت کیا کرتے تھے تو شہروں میں جایا کرتے تھے تو وہاں کے لوگ تو جان جاتے کہ اللہ عبداللہ کے گھر میں ایک پیارا بچہ پیدا ہوا ہے. اگر عبد المطلب کا نام رب کائنات لیتا کہ عبد المطلب کا پوتا آ گیا تو بس صرف عرب والے جانتے کہ عبد المطلب کا پوتا آیا. رب نے کہیں یہ نہیں کہا یہ آمینہ کا بیٹا آ گیا ہے, یہ عبداللہ کا بیٹا آ گیا ہے, یہ عبد المطلب کا بیٹا آ گیا ہے, یہ ہاشم کا پرپوتا آ گیا ہے. کسی کو یہ نہیں کہا ابراہیم کا پرپوتا آ گیا. رب کائنات نے کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا. اگر استعمال کرتا تو ہر ایک لوگ کی حد مقرر تھی. آمینہ کا حد مقرر تھا, حضرت عبداللہ کا حد مقرر تھا, حضرت عبد المطلب کا حد مقرر تھا. رب کائنات نے اسی لیے کسی کے حد کے حوالے نہیں کیا جس کا حد مقرر ہو. رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے جوڑا اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, یہ کسی کا اکیلا بیٹا نہیں ہے, یہ اللہ کا محبوب اللہ کا رسول بن کر کے دنیا میں آیا ہے. کیا سمجھے؟ اب جب رب کی طرف منسوب ہو گیا تو رب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. جس طرح سے رب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اسی طرح سے میرے نبی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. میرے نبی کا طاقت دیکھنا چاہتے ہو, میرے نبی کے طاقت دیکھنا چاہتے ہو, میرے نبی نے صرف انگلی سے اشارہ کیا تھا, آسمان کے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. میرے نبی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے علی کی نماز کے لیے یہ سورج کو پلٹا دیا تھا. اچھا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جب نمرود کے سامنے
नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और कहा मेरा रब वो है जो मारता भी है जिलाता भी है। तो फिरऔन ने क्या किया, एक कैदी को छोड़ दिया, दूसरे कैदी को मार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो वहीं पर जवाब दे सकते थे, जिस तरह से हमारे वलियों ने जवाब दिया, मुर्दे को भी जिंदा करके दिखा दिया। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो मुर्दे को जिंदा कर देते और आजाद को मोटा कर देते, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल कर दिया कि अगर तू रब है, अपने आप को रब मनवाता है, तो मेरा रब सूरज को मशरिक के तरफ से निकालता है, मगरिब में डुबा देता है। अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल करके मशरिक की तरफ डुबा दे। अब कुछ लोगों ने यह सवाल किया, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को मगरिब से वापस किया तो अब सहाबा में चीनी गोइयां शुरू हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो रब होगा वो मगरिब से सूरज निकाल देगा और मशरिक की तरफ डुबाएगा। यहाँ पर नबी ने मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से सूरज को डुबाया है। अब सब लोगों का ख्याल बदल गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मेरे महबूब अब आपको ऐलान करने की जरूरत है, अब आपको ऐलान करने की जरूरत है, आप ऐलान कर दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह जिस्म रखता हूँ। बशर की तरह जिस्म तो है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी उंगलियां तुम्हारी तरह नहीं है। मैं आसमान की तरफ उंगली उठा देता हूँ, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। मैं सूरज की तरफ इशारा करता हूँ, सूरज वापस आ जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उंगली के घाव से पानी के चश्मे जारी होते हैं। ये तो रब का हुक्म है, रब ने हुक्म दिया, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया। रब ने कहा महबूब आप इनसे बता दीजिए कहीं ये आपको खुदा न कह बैठे। तो मेरे नबी ने कहा अरे लोगों मैं खुदा नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का महबूब बंदा हूँ, और जो मैं कह देता हूँ रब उसकी बात को, मेरी बात को टाला नहीं करता बल्कि उस बात को अपनी बारगाह में कबूल भी किया करता है। कुर्बान जाओ मेरे मिलत के नौजवानों, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अजीम नबी के उम्मती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं, उसके बावजूद भी हम शिकवा करते हैं लोगों से, फिर उसके बावजूद भी हम बाबाओं के पास चले जाते हैं। हजरत हमें ये ताबीज बना दीजिए, हमें दुआ का ताबीज बना दीजिए, हमारे घर में जादू आ गया है। कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस घर में गौसे आजम का नाम ले लिया जाए उस घर में जिन्नात करीब नहीं आते हैं, तो जिस घर में कुरान की आयत पढ़ी जा रही हो, मेरे नबी पर दूध पड़ा जा रहा हो, उस घर में शैतान कैसे आ सकते हैं। लेकिन हमने मुसीबत को खुद बुलाया है, हमने परेशानी को खुद बुलाया है। हम इतने अजीम के नबी हैं, हम इतने बातबर के नबी के उम्मती हैं, हम इतने अजीम नबी के उम्मती होने के बावजूद जिसके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बी कायनात के बारगाह आलिया में कहा था, रब्बी कायनात मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। हम उम्मती हैं लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अर्ज किया था, रब्बी कायनात मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे, लेकिन रब ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को भी कबूल नहीं किया। कुंतु खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मूसा हमने अपने हबीब के लिए उम्मतियों को चुन रखा है। रब ने हमें चुना और आपको चुना नबी के उम्मती के लिए, मगर हमने नबी को क्या दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तारीफ क्यों कर रहा है, तुम ऐसे उम्मत हो, तुम इस रात से ऐसी उम्मत हो कि बुराइयों को रोक देते हो और भलाइयों की दावत देते हो। रब हमारी तारीफ करे। रब ये कहता है ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी कायनात में जन्नत में जाना चाहता हूँ, रब तबारक व तआला ने कहा ऐ मूसा तुम ये कहा जितने अंबिया आए हैं सब पर जहन्नम हराम है,
اس لیے کہ جب تک میرا محبوب جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعریف وہاں پر کی. اے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھ لو کہ جب تک میرے حبیب کے امتی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے سارے نبیوں کے امت باہر کھڑے ہوں گے. رب ہماری ایسی تعریف کرے, نبی ہماری ایسی تعریف کرے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ناطہ توڑ لیا ہے. نہ ہمارا چہرہ نبی کے جیسا ہے, نہ ہماری سیرت نبی کے جیسے ہے, نہ ہمارے اخلاق نبی کے جیسے ہے. مسلمانوں جب اپنا اخلاق اچھا بنائیں گے تو لوگ دیکھنے والے یہ کہیں گے جب اسلام کے بچے کا محمد کے امتی کا اخلاق کا جب یہ عالم ہے تو خود مالک مختار کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. پھر وہ تانا نہیں دیں گے بلکہ آپ کا اخلاق دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آنے پر مجبور ہو جائیں گے. رحمت للعالمین ہے جز مصطفیٰ کوئی نہیں, رحمت للعالمین ہے جز مصطفیٰ کوئی نہیں, جس پہ خود نازا ہو خالق دوسرا کوئی نہیں. اور عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں, یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں توبہ کرتا ہوں اگر کسی الفاظ سے غلطیاں ہوئی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. اور وما علینا الا البلاغ. حضرت کی تقریر سنیں آپ حضرت.